ایک درویش ایک آدمی کے پاس گیا کہ اللہ کے لیے خیرات دو۔ اس نے کہا بابا جی ٹھہر جاؤ، ابھی میں کام میں لگا ہوں۔ کافی دیر گزر گئی، اس نے پھر سوال کیا، کہنے لگا لو جی تھوڑا سا کام اور رہ گیا ہے، کام سے فارغ ہو کے تمہیں دوں گا، ابھی میں مصروف ہوں۔ وہ درویش غصے میں آ گیا اور کہنے لگا تم اتنے مصروف ہو تو مرو گے کیسے؟ وہ بھی آگے سے بولا جیسے تو مرے گا۔ درویش نے کہا ہماری موت تو اتنی آسان ہے، تو بتا کیسے مرے گا؟ دیکھو میں تو یوں مروں گا۔ درویش نے ایک چادر بچھائی، کلمہ پڑھا اور مر گیا۔ درویش کے مرنے کے بعد اس آدمی پر اتنی حیت طاری ہو گئی کہ ساری دکان لٹا دی اور ہر شے چھوڑ چھاڑ کے جنگلوں میں نکل گیا۔ وہ فرید الدین ایک عام آدمی تھا، اب وہ فرید الدین عطار ہو گئے۔ ان پر راز آشکار ہو گیا، وہ بات سمجھ گئے کہ فقیر کون تھا۔ فقیر یہ بتانے کے لیے آیا تھا کہ تو اتنا بزی ہے کہ تجھے مرنے کی سمجھ نہیں آ رہی، تو پھر موت کے وقت کیسے مرے گا؟ اگر آپ کو موت کے وقت عزرائیل سے تھوڑی سی مہلت ملنے کا امکان ہو تو آپ اسے بھی یہ کہہ دو گے کہ ٹھہر جاؤ، تھوڑی دیر تک آنا، ابھی 2-4 خطوں کے جواب دینے ہیں، کسی کے پاس جانا ہے، آج تو فنکشن ہے، شادی ہو رہی ہے، آج ذرا چابیاں دے لوں، ابھی ذرا فرصت سے وصیت لکھ لوں۔ مگر موت کی تکلیف کا ادراک رکھنے والے معرفت الہی کو پا جاتے ہیں۔ کے حوالے سے یہ جو کہانی آپ نے سنی ہے، اس میں اتنی حقیقت ہے کہ حضرت علی علیہ السلام کا فرمان ہے کہ انسان اتنا بے خبر ہے کہ اس کا کفن بازار میں بکنے کے لیے آ چکا ہے، لیکن وہ پھر بھی بے خبر ہے۔ ہم میں سے کوئی نہیں جانتا کہ اگلا لمحہ ہم میں سے کون جی پائے گا اور کون اس دنیا سے رخصت ہو جائے گا، لیکن ہم بہت ڈٹھائی سے، بہت بے رحمی سے اپنی زندگی میں مگن ہیں۔ ہمیں ذرا بھی پرواہ نہیں ہے کہ کسی کے پاس کھانے کا کچھ ہے۔ اسلام میں اللہ تعالیٰ نے اتنے خوبصورت سسٹم کو رکھا ہے کہ ہم کسی کی مدد کر کے جنت حاصل کر سکتے ہیں، ہم نماز روزہ پڑھ کے جنت حاصل کر سکتے ہیں، ہم کسی کی مدد کرنے کے بعد کسی سے سکون حاصل کر سکتے ہیں، ہم کسی کو اپنا بنا کے اس کی صلہ رحمی کے ساتھ ہم جنت حاصل کر سکتے ہیں۔ لیکن انسان اتنا مصروف ہے، نہ وہ کسی کی مدد کرنے کے لیے تیار ہو رہا ہے، نہ وہ نماز روزہ کے لیے تیار ہو رہا ہے، اور نہ ہی کسی اور نیک کام کے لیے تیار ہو رہا ہے۔ بس انسان کو پرواہ ہے تو صرف پیسے کی، انسان کو لالچ ہے تو صرف گھر گاڑی اور دولت کی لالچ میں پڑ چکا ہے۔ ہم تمام لوگ اتنے بے بس ہو چکے ہیں کہ ہمیں ذرا بھی موت کی فکر ختم ہو گئی ہے۔ میرے دوستو، میرے بھائیوں، اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد آپ بھی ضرور ایک دفعہ سوچئے گا کہ کبھی آپ کے پاس کوئی مانگنے والا آ جائے تو اس نیکی کو 1 سیکنڈ کے لیے بھی ضائع مت کیجئے گا۔ اس نیکی سے نہ جانے آپ کی بخشش کا سما ہو جائے۔ آپ کو نماز پڑھنے کے وقت ذرا بھی اس کو ضائع مت کیجئے گا۔ ہو سکتا ہے وہ نماز آپ کی آخری نماز ہو سکتا ہے آپ کو نیکی کرنے کا یا نماز پڑھنے کا دوبارہ موقع نہ ملے۔ میرے بھائیوں، یہ بہت چھوٹی سی دنیا ہے، اصل زندگی تو بہت آگے کی زندگی ہے، اور جب ہمیں پوری وہ زندگی جینا پڑے گی، اللہ کے آگے بہت حساب کتاب دینا پڑے گا، اس وقت ہمیں سوائے شرمندگی کے اور کچھ سامنے نہیں آ سکے گا۔ میں آپ سے واضح طور پر کہتا ہوں، اس وقت انسان یہ سوچ رہا ہوگا کہ کاش میں نے نیکی کر لی ہوتی، کاش میں نے کسی کی مدد کر لی ہوتی، کاش میں نے یہ کام کر لیا ہوتا، لیکن اس وقت کاش کا کوئی بھی وقت نہیں ہوگا۔ آج آپ کے پاس وقت ہے، جو میری اس ویڈیو کو دیکھ رہا ہے وہ اس کاش سے بچنے کی بجائے ابھی سے نیکی کرنا شروع کر دے، تاکہ اس کو کل وہ کاش میں نہ جانا پڑے۔ خداوند کریم سے دعا ہے کہ اللہ آپ کو، مجھے اور سب لوگوں کو موت کی تیاری کرنے کی توفیق عنایت فرمائیں۔ آمین یا رب العالمین۔